بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کچن میں سارا راشن ختم ہو چکا ہے، کچھ بھی پکانے کے لیے نہیں ہے۔ رشید انکل نے مجھے انفارم کیا تھا، وہ اس یتیم خانے کے خانسامہ تھے۔ مجھے ان کی یہ بات سن کر بہت پریشانی ہوئی۔ اگر آج کھانا نہ بنا تو سارے بچے بھوکے رہیں گے۔ اتنے چھوٹے معصوم بچے ہیں، صبح بھی انہیں کھانے کے لیے بہت تھوڑا کھانا ملا۔ میں بہت فکر مند ہو رہی تھی۔ تبھی انکل رشید کی بیوی اندر آئی، بولی کہ کھانا تو میس روم میں پڑا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میرا نام دانیہ ہے، میں یہ تو نہیں جانتی کہ میرے ماں باپ کون ہیں اور کہاں ہیں، لیکن مجھے بچپن سے ہی دانیہ ابراہیم کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ابراہیم میرے سگے باپ تو نہ تھے، لیکن انہوں نے میرے علاوہ اور بہت سے بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ ان کو میں سڑک کنارے ملی تھی، ان کے پاس آنے والی سب سے پہلی بچی بھی میں ہی تھی۔ ابراہیم صاحب کی اپنی تو کوئی اولاد نہ تھی، لیکن میرے بعد بھی انہوں نے بہت سے یتیم اور لاوارث بچوں کو سہارا دیا۔ ابراہیم صاحب اور ان کی بیوی زلیخا انتہائی نیک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نہیں نوازا تھا، لیکن ان کو اولاد کی بہت چاہت تھی۔ ابراہیم ابو کو یتیم خانے کے سارے بچے ابراہیم ابو کے نام سے ہی پکارتے تھے۔ وہ ایک وکیل تھے، انہوں نے ایک بہت بڑا یتیم خانہ بنا لیا تھا۔ ان کی کافی زمین جائیداد تھی، وہ اپنی ساری جمع پونجی اس یتیم خانے پر ہی خرچ کرتے تھے۔ وہ سارے یتیم خانوں کے بچوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ ان کے سگے باپ ہوں۔ انہوں نے اپنا سب کچھ ان بچوں پر لٹا دیا۔ میں چونکہ اپنے یتیم خانے کے سارے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اسی لیے ابراہیم ابو سارے معاملات مجھ سے ہی ڈسکس کرتے تھے۔ وہ دن رات محنت کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر 16 سال تھی۔ ایک دن اچانک سے ابراہیم ابو کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ابو کی اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے یتیم خانے کے سارے بچے ہی بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ابراہیم ابو کو ہی اپنا باپ سمجھتے تھے اور ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جیسے ہی میں اور اماں زلیخا ابراہیم ابو کو لے کر ہسپتال گئے، ابھی ہم ہسپتال تک پہنچے نہیں تھے کہ ابراہیم ابو کی راستے میں ہی موت ہو گئی۔ وہ دن ہم پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ میرے علاوہ یتیم خانے کا ہر بچہ خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ابراہیم ابو کی جدائی نے ہم سب کو توڑ کے رکھ دیا تھا، اور اس دن ایسے لگ رہا تھا کہ آج ہم سچ میں یتیم ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے تو ہم یتیم تھے ہی نہیں۔ ان کی موت کے بعد ان کی جتنی بھی جمع پونجی تھی، ان کا جمع کیا ہوا پیسہ یتیم خانے کے بچوں کے اخراجات میں خرچ ہوتا گیا۔ اب ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر آن پڑی تھی، کیونکہ میں ہی اس یتیم خانے میں سب سے بڑی تھی۔ لوگوں نے یتیم خانے کو فنڈ دینا بھی بند کر دیا۔ نہ جانے ابراہیم ابو اتنے بچوں کے اخراجات کیسے پورے کرتے تھے۔ یہ مجھے اب اندازہ ہوا تھا جب ساری ذمہ داری میرے سر پر پڑی تھی۔ میں نے سوچا میں کوئی کام ڈھونڈ لیتی ہوں، کیونکہ میٹرک تک تعلیم تو میں نے حاصل کر ہی لی تھی، لیکن اتنی سی تعلیم پر کوئی بھی مجھے نوکری دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچن سے سارا راشن بھی ختم ہو گیا۔ بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ بھی باقی نہ بچا۔ صبح ناشتے میں تھوڑا سا آٹا بچا تھا، اس کی تھوڑی سی روٹیاں بنوائیں اور رات کی بچی ہوئی دال دے کر بچوں کو ناشتہ کروایا۔ اس یتیم خانے میں 20 بچے تھے۔ اتنے بچوں کے اخراجات میں سمجھ نہیں پا رہی تھی میں کیسے پورے کروں گی۔ ایک دن میں کام کے سلسلے میں ہی باہر نکلی، سوچا کہ آج اگر کسی کے گھر صفائی کا کام بھی مل گیا تو میں وہ بھی کر لوں گی، کچھ نہ کچھ تو معاوضہ ملے گا۔ میں یہی سوچتی ہوئی سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا سڑک کے کنارے 5-6 سال کے 2 بچے بیٹھے بلک بلک کر رو رہے تھے۔ میں ان بچوں کو روتے دیکھ کر ان کے قریب گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے ماں باپ کہاں ہیں اور وہ ایسے کیوں رو رہے ہیں، کیا گم ہو گئے ہیں؟ ان بچوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ میں ان سے بار بار پوچھتی رہی، لیکن وہ اسی طرح رو رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اب کیا کروں۔ میں نے ارد گرد جاتے ہوئے لوگوں سے ان بچوں کے بارے میں پوچھا، لیکن کوئی بھی ان کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ میں کافی پریشان ہو گئی۔ میں ان بچوں سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ وہ یہاں کیسے آئے، انہیں کون چھوڑ کے گیا ہے، لیکن وہ بچے کچھ بھی نہیں بول رہے تھے۔ کچھ تو وہ اتنے چھوٹے سے بچے تھے، شاید سہمے ہوئے تھے، اس وجہ سے وہ کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہ تھے۔ پہلے تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں ان بچوں کو سامنے دکان پر بٹھا جاتی ہوں، ان کے گھر والے انہیں ڈھونڈتے ہوئے شاید یہاں پر آئیں اور وہ انہیں لے جائیں۔ لیکن صبح سے لے کر شام تک
कोई भी उन बच्चों को ढूंढते हुए नहीं आया था। मैं वहीं सड़क पर पड़े बेंच पर लिए उन दोनों बच्चों को बैठी थी। वो बच्चे अब बिल्कुल भी नहीं रो रहे थे, बल्कि बिल्कुल खामोशी के साथ बैठे आते जाते लोगों को देख रहे थे। न जाने वो मुझे अपने साथ पाकर इतने मुतमईन हो गए थे या फिर अब वो अपने माँ बाप के ना मिलने पर मायूस होकर खामोश हो गए थे। लेकिन जैसे ही शाम हुई मुझे परेशानी लाहक हो गई कि मुझे तो जल्दी से यतीम खाने पहुंचना है, क्योंकि आज अम्मा जुलेखा की तबीयत भी कुछ ठीक ना थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इन बच्चों को कहाँ छोड़ूं। अगर मैं इन्हें यतीम खाने में लेके जाऊं तो वहाँ तो रहने वाले बाकी बच्चों को ठीक से खाना नहीं मिल रहा। अगर ये जाएंगे तो अखराजात और भी बढ़ जाएंगे। लेकिन फिर मेरी तरबियत ने मुझे उन बच्चों को यूं छोड़ के जाने से मना किया, क्योंकि मेरे अंदर इब्राहिम अब्बू की तरबियत कूट कूट कर भरी हुई थी। मैंने उन दोनों बच्चों को अपने साथ लिया और यतीम खाने की तरफ चल दी। मैं सड़क पर चलती जा रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हमारे पीछे चलता हुआ आ रहा है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो बच्चे हैरानगी से मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने इसे अपना वहम समझा और आगे की तरफ चल दी, और ये बच्चे भाग भाग कर मेरे साथ चल रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे इन्हें अपने माँ बाप के बिछड़ने का ज़रा भी गम ना हो। मैं उन्हें यतीम खाने ले गई। जाते ही अम्मा जुलेखा के पास गई। अम्मा जुलेखा बहुत ज़्यादा बुखार में तप रही थी। उनकी तबीयत तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वैसे भी दवाई के बगैर तबीयत कैसे ठीक होती। दवाई के लिए मेरे पास एक भी पैसा ना था। अम्मा जुलेखा मुझसे पूछने लगी कि ये बच्चे कौन हैं। मैंने उन्हें बता दिया कि ये बच्चे सड़क किनारे मिले थे, शायद इनके माँ बाप कहीं खो गए हैं। वो थोड़ी सी परेशान हो गई। बोली, अच्छा किया बेटी तुम इन्हें ले आई। भाई रशीद से कह देना कि वो ऐलान वगैरह करवा दे, अगर किसी के बच्चे गुम हुए हैं तो वो यहाँ से ले जाए। तभी मैंने अम्मा जुलेखा को जवाब दिया कि ठीक है अम्मा, मैं कह देती हूँ। मैंने रशीद अंकल से कहकर बहुत सी मस्जिदों में भी ऐलान करवा दिया और बहुत से दुकानदारों को भी इन्फॉर्म कर दिया कि अगर कोई अपने बच्चों को ढूंढता हुआ यहाँ आए तो उसे इब्राहिम साहब के यतीम खाने का एड्रेस दे दे। लेकिन मुसलसल 2 दिन तक मैं खुद भी इसी इंतज़ार में रही कि शायद इन बच्चों का कोई वारिस आ जाए, लेकिन कोई भी उन्हें लेने ना आया। मैंने सोचा जहाँ इतने बच्चों के अखराजात हो रहे हैं, 2 बच्चे और सही, कम से कम इन बच्चों को छत तो मिलेगी। मुझे एक रईस के घर में सफाई सुथराई का काम मिल गया था। मैंने वो काम करना शुरू किया ताकि कम से कम बच्चों को 2 वक्त का खाना ही मिल सके। अभी मैं काम से वापस ही आई थी। अम्मा जुलेखा के कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने रशीद अंकल थे। वो बोले, दानिया बेटा, किचन में सारा राशन ख़त्म हो चुका है, कुछ भी पकाने के लिए नहीं है। वो मुझे इन्फॉर्म करने आए थे। वो इस यतीम खाने के खानसामा थे। मुझे उनकी ये बात सुनकर बहुत परेशानी हुई कि अगर आज भी खाना ना बना तो सारे बच्चे भूखे रहेंगे। इतने छोटे मासूम बच्चे हैं, सुबह भी इन्हें खाने के लिए बहुत थोड़ा खाना मिला था। मैं बहुत फिक्रमंद हो रही थी। तभी पीछे से रशीद अंकल की बीवी आ गई। बोली कि खाना तो मेस रूम में पड़ा है। मैं और अंकल रशीद दोनों ही ये बात सुनकर हैरान रह गए। जैसे ही हम मेस रूम में पहुंचे तो वाकई वहाँ पर एक बड़ा सा पतीला सालन का और बहुत सारी रोटियां पड़ी थीं। अभी मैंने रशीद अंकल से कहा कि सब बच्चों को बुलाएं ताकि वो खाना खा लें, लेकिन मैं हैरान भी हो रही थी, ये खाना कहाँ से आया है, और खाना रखने वाले ने पता भी नहीं चलने दिया। सब बच्चों को मेस रूम में बुलाया गया। मैं जैसे ही खाना तकसीम करने लगी तो रोटियों के नीचे से एक पर्ची मिली जिस पर लिखा था कि मेरा एक काम कर दो, तुम्हें खाना मिलता रहेगा। मैं हैरान हो गई कि ये खाना किसी ने ऐसे ही नहीं भेजा। कोई मुझसे कोई काम करवाना चाहता है, लेकिन वो कौन है वो मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं क्या काम कर सकती हूँ? मैं अजीब सी कश्मकश में फंस के रह गई। रोटियां तो मैंने बच्चों में तकसीम कर दी क्योंकि सारे बच्चे ही भूख की वजह से बिलख रहे थे। वो 2 छोटे बच्चे जो मेरे साथ आए थे वो मुझे मेस रूम में नज़र नहीं आए। तभी मैंने आया जी से कहा कि वो दोनों बच्चे कहाँ हैं, तो आया जी बोली कि वो दोनों बच्चे सो रहे हैं। मैंने आया जी से कहा कि उन दोनों बच्चों को रूम में ही खाना खिला दें। मैं उस वक्त सिर्फ उसी पर्ची के बारे में सोच रही थी और उस पर लिखी तहरीर बार बार मेरे जहन में आ रही थी। न जाने ये पर्ची रखने वाला कौन था और वो कैसे मेस रूम में खाना रख कर चला गया। वो कौन सा काम मुझसे करवाना चाहता है? मैंने सोचा मैं अम्मा जुलेखा से ये बात करती हूँ।
پھر مجھے خیال آیا کہ ان کی تو پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں، اگر میں انہیں یہ سب بتاؤں گی تو وہ پریشان ہو جائیں گی، اسی لیے میں نے یہ بات انہیں بتانا مناسب نہ سمجھی۔ آیا جی ان بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے روم میں چلی گئی۔ نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا، میں بھی ان کے پیچھے چل دی۔ جیسے ہی کمرے میں پہنچی تو دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ ان دونوں بچوں کی آنکھیں تا حد سرخ ہو رہی تھیں اور آیا جی سائڈ پر بے ہوش پڑی تھیں۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی وہ بچے اپنی نارمل حالت میں آنے لگے، لیکن مجھے خود ان سے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ نہ جانے یہ کیسے بچے ہیں اور ان کی آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں۔ مجھے آیا جی کی پڑ گئی، میں انہیں ہوش دلوانے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے آنکھیں کھولیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ دونوں بچے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میں نے آیا جی سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ بولی نہ جانے جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی مجھے چکر آیا، میں گر گئی۔ میں خود سمجھ نہیں پائی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ دونوں بچے آپس میں باتیں کرتے رہے، لیکن ان کی باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھیں، نہ ہی کوئی دوسرا سمجھ سکتا تھا، کیونکہ ان کی بولی ہی عجیب سی تھی۔ میں نے ان دونوں بچوں کے نام ڈیسائیڈ کیے۔ لڑکی کا نام عائزہ اور لڑکے کا نام عفان رکھا۔ عائزہ اور عفان دونوں ہی بہت خوبصورت تھے، لیکن ان کی عادتیں اور حرکتیں مجھے کچھ عجیب سی لگتی تھیں، اور عجیب بات یہ تھی کہ ان کی ایسی حرکتیں صرف مجھے ہی نظر آتی تھیں، کوئی بھی اس متعلق کوئی بات نہ کرتا۔ جانے مجھے ہی ایسا کیوں محسوس ہوتا تھا۔ پھر ایسے ہی ہر روز میں میس روم میں طرح طرح کے کھانے آ جاتے اور ہر روز کھانے کے پاس ایک پرچی ملتی۔ اس پرچے پر لکھا ہوتا کھانا ہر روز اسی طرح ملے گا، لیکن ہمارے بچوں کا خاص خیال رکھنا۔ مسلسل 3 دن ایسے ہی ہوتا رہا۔ اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں یہ پرچی رکھنے والے کے بارے میں جان کر رہوں گی، آخر یہ کون ہے اور ہر روز کھانا بھی دے کر جاتا ہے، اور اس کے بچے وہ کہاں ہیں، یہ کن بچوں کا خیال رکھنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ پھر میرے ذہن میں عائزہ اور عفان کی شکل آئی، کہیں وہ بچے کوئی دوسری مخلوق تو نہیں۔ لیکن پھر میں نے اپنے خیال کو جھٹکا اور بولی کہ وہ تو معصوم بچے ہیں، انہیں تو صحیح طرح سے بولنا بھی نہیں آتا۔ میں ایسے ہی ایسی ویسی سوچنے لگ جاتی ہوں۔ اسی روز اچانک سے اماں زلیخا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں صبح بھی ان کا بخار چیک کر کے گئی تھی، بخار کم تھا، اچانک سے پھر دوبارہ انہیں بخار تیز ہو گیا۔ پہلے اتنی مشکل سے بخار کم ہوا تھا۔ اماں زلیخا بخار میں تپ رہی تھیں۔ میں ابھی رئیس صاحب کے گھر سے کام کر کے واپس آئی ہی تھی، تبھی میں نے اماں سے کہا کہ اماں آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ وہ بولی بس ٹھیک ہو جائے گا، تم بچوں کا خیال رکھو۔ رشید بتا رہا تھا کہ بچوں کے لیے کوئی اللہ کا نیک بندہ کھانا دے کر جاتا ہے۔ وہ کون ہے جو کھانا دے کر جاتا ہے؟ دنیا ابھی بھی نیک لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ ہم ویسے ہی مایوس ہو رہے تھے۔ اماں زلیخا مجھے باتوں میں الجھا کر میرا دھیان اپنی طبیعت سے ہٹانا چاہتی تھیں۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بولی ٹھیک کہا اماں آپ نے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ کھانا بھیجنے والا کوئی انسان نہیں تھا، وہ ضرور کوئی دوسری مخلوق سے تعلق رکھتا تھا۔ اماں کی طبیعت دیکھتے ہی دیکھتے زیادہ خراب ہونے لگی۔ اماں کو ٹھیک سے سانس نہیں آ رہا تھا، تو پھر میں نے ان سے کہا کہ چلیں اماں ہسپتال لے کر چلتی ہوں۔ وہ بولی ہسپتال کیسے لے کر چلو گی؟ مجھے پتا ہے بیٹی تمہارے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، کہاں سے مجھے دوائی دلواؤ گی؟ تبھی میں نے آنکھوں میں آنسو لیے اماں سے کہا کہ آپ اٹھیں تو صحیح، ہم کسی گورنمنٹ ہسپتال میں چلے جائیں گے۔ تبھی اماں بولی کیا کرائے کے لیے پیسے ہیں؟ ہسپتال جانے کے لیے تمہیں پتہ ہے نا کہ ہسپتال کتنی دور ہے۔ میں نے اماں کو مجبور کیا کہ اماں آپ اٹھیں تو صحیح، میں کسی نہ کسی طرح آپ کو ہسپتال لے جاؤں گی۔ تبھی میں نے رشید انکل کو آواز دی کہ انکل ایک رکشہ بلوا دیں۔ انکل بھی حیران ہو رہے تھے کہ میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یتیم خانے کے سارے حالات انکل رشید اور آیا جی کے سامنے ہی تھے۔ ان دونوں بیچاروں کی میں اتنی دیر سے سیلری بھی نہیں دے رہی تھی، کھانا پینا تو ان کا یہ یتیم خانے میں ہی ہوتا تھا۔ ان دونوں نے ان مشکل حالات میں بھی میرا اور اماں زلیخا کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ جیسے ہی انکل نے رکشے والے کو بلایا، میں نے جلدی جلدی اپنا پرس اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے اماں کو کھڑی کرنے لگی۔ اماں میں تو ہلنے تک کی طاقت باقی نہ رہی۔ اماں کو دوبارہ سے بٹھا کر نہ جانے میرے دل میں کیا آیا۔ میں نے اپنا پرس کھولا تو جیسے ہی میں نے دیکھا میں حیران رہ گئی، کیونکہ پرس میں تو کافی زیادہ ہزار کے نوٹ تھے۔ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ اتنے زیادہ پیسے میرے پاس کہاں سے آ گئے۔
نہ جانے میں ابھی رئیس کے گھر سے آئی تھی، کہیں کسی نے ان کے پیسے اٹھا کر میرے پرس میں تو نہیں ڈال دیے۔ میرے دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے، لیکن اس وقت مجھے اماں کو ہسپتال لے کر جانا تھا۔ میں نے سارے خیال اپنے دل سے نکالے، اماں کو سہارا دے کر رکشے تک لے گئی۔ اماں کو لے کر میں ایک اچھے ہسپتال گئی، ان کا چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹرز نے کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیے، ٹیسٹ وغیرہ کروا کے جتنے پیسے لگے میں نے لگائے، باقی پیسے اسی طرح اپنے پرس میں رکھے۔ اماں کو لے کر واپس آ گئی، کیونکہ اماں کی طبیعت اب کچھ بہتر ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے انہیں گھر لانا بہتر سمجھا، کیونکہ کچھ دن بعد اماں کی رپورٹس ملنی تھی۔ اب مجھے یہ ٹینشن ہو رہی تھی کہ نہ جانے یہ پیسے میرے پرس میں کیسے آ گئے۔ اگلے دن جیسے ہی میں رئیس صاحب کے گھر گئی تو ان کی بیوی روٹین کے مطابق میرے ساتھ برتاؤ کر رہی تھی۔ انہوں نے کوئی بھی اس متعلق بات نہ کی کہ ان کے کوئی پیسے گم ہوئے ہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میں ان سے بات کروں گی تو کہیں وہ مجھے ہی غلط نہ سمجھ لیں، لیکن اگر تو یہ پیسے ان کے ہوئے تو یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں رئیس صاحب کی بیوی سے بات کروں یا نہ کروں۔ میں انہی سوچوں میں ٹیبل صاف کر رہی تھی کہ وہاں پڑے گلدان کے نیچے سے مجھے پرچی ملی۔ یہ پرچی تو بالکل ویسی ہی پرچی تھی جیسی مجھے یتیم خانے میں روٹیوں کے ساتھ ملتی تھی۔ اس پرچی پر لکھا تھا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، یہ پیسے تمہارے ہی ہیں، یہ تمہارے خرچ کے لیے ہیں، تم اپنی ماں کا علاج کرواؤ اور اپنے اور ان یتیم بچوں کے اخراجات پورے کرو۔ ایک دفعہ پھر مجھے حیرانگی کا ایک بہت بڑا دھچکا لگا۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ کہیں رئیس صاحب یا ان کی بیوی کا تو وہ کھانا دینے والے سے یا پیسے دینے والے سے کوئی تعلق تو نہیں؟ میں بالکل الجھ کے رہ گئی تھی۔ میں نے وہ پرچی اپنی جرسی کی جیب میں رکھ لی اور خود روٹین کے مطابق کام ختم کیا اور یتیم خانے میں واپس آ گئی۔ میں نے سوچا میں کچن میں جا کر چیک کرتی ہوں، شاید آج مجھے وہ کھانا رکھنے والا مل ہی جائے۔ لیکن جیسے ہی میں کچن میں پہنچی تو یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ جب میں کچن میں داخل ہو رہی تھی اس وقت کچن سے عائزہ اور عفان نکل رہے تھے۔ ان کی آنکھیں پھر سے سرخ لال ہو رہی تھیں اور یہ میرے قریب سے ایسے گزر گئے جیسے انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہ ہو۔ لیکن میں حیران ہو رہی تھی کیونکہ اس وقت یہ کوئی انسانی مخلوق نہیں لگ رہے تھے، بلکہ ایسے لگ رہا تھا کہ یا تو ان پر جنات کا سایہ ہو یا پھر یہ خود ہی جنات ہو۔ مجھے بہت ڈر اور خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں نے خود کو ہمت دی اور ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ یہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آیا جی بھی مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، شاید وہ بچوں کو لے کر گراؤنڈ میں گئی ہوئی تھی، کیونکہ یہی وقت ہوتا تھا جس وقت بچے گراؤنڈ میں کھیلتے تھے۔ لیکن میں حیران تھی کہ اگر سارے بچے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں تو عائزہ اور عفان یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے یتیم خانے کی آیا جی ایک بیوہ عورت تھی، ان کی کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ جب ان کا شوہر فوت ہوا تو ابراہیم ابو نے ہی ان کو سہارا دیا، انہیں یتیم خانے میں رکھ لیا۔ اس وقت سے ہی یہ بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ مجھے تو زلیخا اماں نے ہی پالا تھا، کیونکہ اس وقت آیا جی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد زلیخا اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اتنے بچوں کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، تو آیا جی ان کے ساتھ مل کر ان بچوں کو سنبھالتی تھی۔ اور اب اس مشکل وقت میں بھی آیا جی ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں گئی تھی، کیونکہ ان بیچاری کا کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ لیکن اب مجھے عائزہ اور عفان سے بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ یہ زیادہ تر آیا جی کے پاس ہی رہتے تھے، کہ نہ جانے یہ آیا جی کے ساتھ کیا کریں گے، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ یہ کوئی عام بچے نہیں ہیں۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ آگے کا جو سین تھا وہ بہت ہی بھیانک تھا۔ عائزہ پنکھے کے ساتھ لٹک کر جھولے لے رہی تھی اور عفان اچھل اچھل کر اسے پکڑ رہا تھا۔ مجھے تو ایسے محسوس ہوا جیسے میرا سانس رک گیا ہو، میرے جسم سے پسینہ بہنے لگا، میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یہ بچے آخر کون ہیں؟ تبھی میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جنات کے بچے ہوں گے، کیونکہ ایسا کوئی عام بچے تو نہیں کر سکتے، ان کے پاس ضرور جناتی طاقتیں ہیں، اسی وجہ سے یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ ان دونوں بچوں کے یہ کام مجھے مزید پریشان کر رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہ سب کس کے ساتھ ڈسکس کروں، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں اماں زلیخا سے بات کروں۔ پھر میں نے سوچا کہ میرے پرس میں اچانک سے پیسوں کا آ جانا، کیا یہ سب ان بچوں کی وجہ سے ہے؟ اور پھر مجھے رئیس صاحب کے گھر سے وہ پرچی ملنا
جس پر لکھا تھا کہ وہ پیسے میرے لیے تھے۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ میں کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں جتنا اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کر رہی تھی، یہ اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ اس وقت مجھے ابراہیم ابو کی یاد آئی کہ اگر وہ اس وقت زندہ ہوتے تو میں یہ سارے مسائل ان کے ساتھ ڈسکس کرتی، وہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیتے۔ اس طرح اچانک سے میس روم میں کھانے کا آ جانا، پھر میرے پرس میں پیسے آ جانا، آخر کون ہے جو میری مدد کر رہا ہے؟ اگر تو یہ بچے ہیں تو پھر یہ اچانک سے مجھے سڑک پر کیوں ملے تھے؟ جو چیز میرے لیے مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ جس ہال نما کمرے میں وہ سارے بچے سوتے تھے، آیا جی ان بچوں کے ساتھ ہی سوتی تھیں، جبکہ ایک سائڈ پر بنے چھوٹے سے کمرے میں میں اور زلیخا اماں سوتے تھے۔ کیونکہ اماں کی طبیعت اچانک سے خراب ہو جاتی تھی، اسی لیے میں ان کو علیحدہ کمرے میں ہی سلاتی تھی تاکہ دوسرے بچوں کی نیند خراب نہ ہو۔ اس رات بھی میں ساری رات بیٹھ کر سوچتی رہی، آخر میں اس مسئلے کو کیسے حل کروں۔ 2-3 دفعہ اماں کی آنکھ کھلی، مجھ سے پوچھنے لگی کہ دانیہ بیٹا کیا مسئلہ ہے، تم سو کیوں نہیں رہی؟ میں کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں تم ایسے ہی بیٹھی ہو، کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے زلیخا اماں کو جواب دیا کہ جی اماں جی میں ٹھیک ہوں، بس پتہ نہیں کیوں نیند نہیں آ رہی۔ مجھے ابراہیم ابو کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ مجھے تسلی دینے لگی، بولی کہ جانے والے کبھی واپس نہیں آتے، اور تم تو میری بہادر بیٹی ہو، تم ایسے ہمت ہار جاؤ گی تو تمہارے باقی جو بہن بھائی ہیں جن کا تم واحد سہارا ہو، ان سب کا کیا بنے گا؟ میرے دل میں خیال آیا میں اماں سے یہ بات کر دیتی ہوں، لیکن پھر نہ جانے کون سی بات میرے دل کو روک لیتی کہ اماں ایسے ہی پریشان ہو جائیں گی، وہ تو پہلے ہی ٹھیک نہیں رہتی۔ اگلے ہی دن اماں کی رپورٹس بھی ملنی تھی، مجھے ہسپتال بھی جانا تھا۔ جیسے ہی میں صبح سو کر اٹھی، ساری رات نہ سونے کی وجہ سے صبح کے وقت میری آنکھ لگ گئی۔ آج تو میری نماز بھی قضا ہو گئی۔ میں اٹھتے ہی باہر گراؤنڈ میں آئی، سارے بچے گراؤنڈ میں دھوپ میں کھیل رہے تھے۔ تبھی مجھے آیا جی نے بتایا کہ وحید کے سارے کپڑے پھٹ چکے ہیں، سردی بھی کافی ہوتی ہے۔ میں نے آیا جی کو جواب دیا کہ ٹھیک ہے آیا جی، میں ہسپتال اماں کو لے جاؤں گی تو واپسی پر میں وحید کے لیے کپڑے لے آؤں گی، آپ اس کی فکر نہ کریں، میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں، جب اماں کا علاج سٹارٹ ہوگا تو دیکھ ہی جائے گی۔ ابھی میں یہ بات کہہ کر پیچھے کی طرف مڑی تو میں یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ آئزہ اور عفان میرے پیچھے ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے چٹکی بجائی تو میرے سامنے کپڑوں کے کئی جوڑے آ گئے۔ میری ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی تھیں، اور یہ سب دیکھ کر آیا جی بھی حیران رہ گئی کہ یہ سب کپڑے کہاں سے آ گئے۔ انہوں نے عفان اور عائزہ کو یہ سب کرتے نہیں دیکھا تھا، یا شاید وہ ایسا کرتے انہیں نظر ہی نہیں آئے تھے۔ تبھی عائزہ نے میری طرف اشارہ کیا کہ میں یہ کپڑے اٹھا کر وحید کو دے دوں، اور میں حیران رہ گئی۔ یہ کپڑے ایسے لگ رہا تھا جیسے بالکل وحید کے لیے ہی تیار کیے گئے ہوں، اور عائزہ کا مسکرانا مجھے اور زیادہ خوف میں مبتلا کر گیا۔ اب تو میں عائزہ اور عفان کے بارے میں مزید جاننا چاہتی تھی کہ آخر یہ کون ہے، اور اس طرح سے یتیم خانے میں آ کر میری مدد کیوں کر رہے ہیں، اور یہ ایسا کرتے ہوئے صرف مجھے ہی کیوں نظر آتے ہیں۔ لیکن میں یہ کیسے معلوم کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خیر اس وقت تو میں نے اس مسئلے کو یہیں چھوڑا اور زلیخا اماں کو لے کر ہسپتال چلی گئی۔ زلیخا اماں کی رپورٹس مل گئی تھیں۔ ڈاکٹر نے جو تشخیص کی وہ سن کر میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اماں کو بلڈ کینسر ہے اور ان کے علاج کے لیے بہت سا پیسہ درکار ہوگا۔ آخر اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ میں یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ میں نے اماں زلیخا کو اس متعلق کچھ بھی نہ بتایا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اماں کو آج ہی ہسپتال میں داخل کروا دیا جائے تاکہ ان کا علاج شروع ہو جائے، نہیں تو بیماری زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ میں مرے مرے قدموں کے ساتھ اماں زلیخا کو لے کر کاؤنٹر پر آ کر داخلہ فیس کے بارے میں پوچھنے کے لیے رکی۔ جیسے ہی میں نے ان کی فیس کا پوچھا تو میں یہ سن کر حیران رہ گئی کہ ان کے کاؤنٹر پر بیٹھی لڑکی مجھے بتا رہی تھی کہ زلیخا نامی عورت کی فیس جمع ہو چکی ہے، بلکہ ہسپتال کی ساری ڈیوز ایڈوانس کسی نے جمع کروا دیے ہیں۔ یہ سب سن کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اماں کے علاج کی فیس بھی کسی نے جمع کروا دی، کہیں یہ عائزہ اور عفان ہی تو نہیں؟ لیکن عائزہ اور عفان تو اس وقت یتیم خانے میں ہیں۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت تو مجھے صرف اور صرف اماں کی پرواہ تھی۔ میں نے ہر چیز کو فراموش کیا اور اماں کا علاج شروع کروا دیا۔
کافی دن تک اماں ہسپتال میں رہیں اور میں اماں کے ساتھ ہی تھی۔ اس دن میں نے سوچا کہ میں آیا جی کو اماں زلیخا کے پاس ہسپتال میں چھوڑ دیتی ہوں اور خود ایک دن کے لیے بچوں کے پاس چلی جاتی ہوں، کیونکہ بچے بھی میرے بغیر بہت اداس ہو جاتے تھے۔ سارے بچے مجھے اپیا کہہ کر بلاتے تھے۔ میں ان سب بچوں کی اپیا تھی اور ان سب کو میرے بنا رہنے کی عادت بھی نہیں تھی، اسی لیے وہ میرے بغیر اداس ہو چکے تھے۔ میں نے آیا جی کو کال کی کہ وہ ہسپتال آ جائیں، میں بچوں کے پاس رک جاؤں گی۔ تبھی میں اماں زلیخا کو سوتے ہوئے دیکھ کر یتیم خانے کی طرف چل دی، جو کہ ہسپتال سے کچھ فاصلے پر ہی تھا۔ یہ ایک اچھا اور پرائیویٹ ہسپتال تھا، اس کے اخراجات بھی کافی زیادہ تھے۔ آخر کون ہو سکتا ہے جو ہسپتال کے سارے ڈیوز ادا کر گیا؟ آخر کس کو میرے ساتھ اتنی ہمدردی ہے؟ اور اگر وہ ہمدردی کے ناطے یہ سب کچھ کر رہا ہے تو پھر وہ پرچی جو مجھے روٹیوں کے پاس سے ملتی تھی کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا، اس کے بچے کیا عائزہ اور عفان ہیں؟ یہی سب سوال میرے دماغ میں بار بار گردش کر رہے تھے، لیکن مجھے ان سوالوں کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ میں نے یتیم خانے پہنچتے ہی آیا جی کو اماں زلیخا کے پاس بھیج دیا اور خود بچوں کے پاس رک گئی۔ سب بچوں کو لے کر گراؤنڈ میں آ گئی تاکہ ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کروں، تاکہ یہ بچے خوش ہو جائیں۔ مجھے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنا بہت پسند تھا، جو کہ میرے سگے بہن بھائی تو نہ تھے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ان سے اتنی محبت تھی کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہی میری دنیا ہے۔ ابراہیم ابو نے بھی تو مرنے سے پہلے مجھے ان کی ذمہ داری سونپی تھی، اور ان کے ساتھ محبت اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی ہوئی تھی۔ یہ محبت اتنی مضبوط تھی کہ میں ان بچوں کے بنا ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ کھیلتے کھیلتے میری نظر عائزہ اور عفان پر گئی تو میرے دل میں وہی بات آئی کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا، کیونکہ اتنا تو میں سمجھ چکی تھی کہ عائزہ اور عفان ہی وہ بچے ہیں جن کے بارے میں مجھے بار بار انفارم کیا جا رہا ہے۔ تبھی میں ان کی طرف گئی۔ وہ دونوں بچے شکل سے انتہائی معصوم اور خوبصورت تھے، جو کوئی بھی انہیں دیکھتا اسے خود بخود پیار آ جاتا۔ میں نے ان دونوں بچوں کو ڈھیر سارا پیار کیا اور ان کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئی۔ یہ دونوں بھی بہت خوش تھے، لیکن ان کے کھیلنے کا انداز کچھ مختلف تھا۔ یہ فٹ بال کو ہوا میں لہرا رہے تھے اور کبھی خود بھی ہوا میں لہرانے لگ جاتے، لیکن نہ جانے کیوں آج مجھے ان بچوں سے ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ان کو ایسے خوش ہوتے دیکھ کر میرے دل کو عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ ان بچوں کی وجہ ہی سے تو میری ہر مشکل آسان ہوتی جا رہی تھی۔ یہ بچے جو بھی تھے اس وقت یہی مجھے مسیحا نظر آ رہے تھے۔ ان کی وجہ سے مجھے اور میرے ان بہن بھائیوں کو، میری اماں زلیخا کو ایک نئی زندگی ملی تھی۔ میں ان بچوں کو بہت خوش رکھنا چاہتی تھی اور میں نے ایسا کیا بھی۔ آیا جی کو بھی خاص تاکید کر دی کہ ان بچوں پر خاص خیال رکھیں۔ بچے تو سارے ہی ہمارے اپنے تھے، لیکن ان بچوں کی وجہ سے تو ہمارا پورا یتیم خانہ چل رہا تھا۔ ہر روز اسی طرح سے کھانا آتا، سارے بچے سیر ہو کر کھا لیتے۔ مسلسل کئی دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ کھانے کے ساتھ کوئی بھی پرچی نہیں آتی۔ شاید عائزہ اور عفان کے گھر والوں کو یقین ہو گیا تھا کہ ان کا یہاں پر بہت خیال رکھا جا رہا ہے۔ زلیخا اماں بھی ہسپتال سے گھر آ گئی تھیں۔ وہ کافی حد تک بہتر ہو چکی تھیں۔ ڈاکٹر نے انہیں وقتاً فوقتاً چیک اپ کروانے کے لیے بولا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کی بات پر عمل کیا اور اماں کا چیک اپ کرواتی رہی۔ زلیخا اماں کافی حد تک تندرست ہو چکی تھیں، اور یہ سب کچھ دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران ہو رہے تھے، کیونکہ اتنی بڑی بیماری سے اچانک ریکوری، یہ سب کچھ حیران کن ہی تو تھا۔ لیکن میں بہت خوش تھی۔ مجھے پتا تھا یہ سب کچھ عائزہ اور عفان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ان دونوں بچوں کی حرکتیں اب آیا جی کو بھی کچھ پریشان کر رہی تھیں، اور میں آیا جی کو یہ کہہ کر بہلا دیتی کہ آیا جی، عائزہ اور عفان بڑے ہو رہے ہیں اور دونوں ہی ماشاءاللہ سے ایکٹیو بچے ہیں۔ شاید آپ کو اسی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دونوں بچے دوسرے سب بچوں سے الگ ہیں۔ آیا جی میری اس بات سے تھوڑی مطمئن ہو جاتی۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ اب کھانے کے ساتھ کوئی بھی پرچی نہ آتی۔ پورے یتیم خانے کے اخراجات نہ جانے کیسے چل رہے تھے۔ یہ بات سمجھنے سے میں بھی قاصر تھی۔ اب میں نے رئیس کے گھر کام پر جانا بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر بھی جس چیز کی ضرورت ہوتی وہ چیز ہم سب کو مل جایا کرتی۔ آیا جی اور زلیخا اماں مجھ سے بار بار پوچھتی کہ آخر یہ سب کچھ کہاں سے پورا ہو رہا ہے۔ میں یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ کوئی اللہ کا بندہ ہے جو یہ سب کر رہا ہے، لیکن وہ اپنا نام نہیں بتاتا۔
وہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تبھی وہ دونوں مطمئن ہو جاتی اور مجھ سے زیادہ سوالات نہ کرتی۔ لیکن ایک دن جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ آج جیسے ہی میں بچوں کو کھانا تقسیم کرنے لگی، مجھے پھر سے روٹیوں کے پاس ایک پرچی ملی۔ اس پر لکھا تھا، آج رات 1 بجے یتیم خانے کی پچھلی سائڈ پر بنے قبرستان میں پیپل کے درخت کے نیچے آ کر مجھے ملو، میں وہاں تمہارا منتظر رہوں گا۔ یہ تحریر پڑھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی کہ وہ مجھے قبرستان میں بلا کر نہ جانے میرے ساتھ کیا کرے گا۔ کیا وہ عائزہ اور عفان کا باپ ہوگا؟ کیا وہ کوئی جن ہوگا؟ طرح طرح کے سوال تھے جو میرے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ لیکن میں کیسے قبرستان جاؤں گی؟ میں تو بہت ڈرپوک تھی، اور اگر عائزہ اور عفان انسان نہیں لگتے تو پھر ان کو یہاں چھوڑنے والا کوئی انسان ہوگا جو مجھے رات 12 بجے قبرستان میں بلا رہا ہے۔ آخر میں کیسے جاؤں گی؟ میں نے اپنا ارادہ ملتوی کرنے کا سوچ لیا۔ میں رات کو 12 بجے قبرستان نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں تو اماں زلیخا کے کمرے میں سوتی تھی اور ان کی آنکھ ذرا سی آہٹ پر بھی کھل جاتی تھی۔ اس طرح سے وہ مجھے باہر نکلتا دیکھیں گی تو نہ جانے کیا سوچیں گی۔ کافی دیر میں لیٹی سوچتی رہی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ 12 بجنے میں صرف 1 گھنٹہ باقی تھا، لیکن میرا دل مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں قبرستان چلی جاؤں، جبکہ دماغ بار بار چیخ کر چلا رہا تھا کہ تم قبرستان جانے کی غلطی نہ کرنا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں دل کی سنوں یا دماغ کی بات مانوں۔ آخر وہ مجھے قبرستان بلا کر کیا کروانا چاہتا ہے؟ اس کے بچوں کو تو میں بہت اچھے سے سنبھال رہی ہوں، کیا وہ مجھے کوئی سزا دینا چاہتا ہے؟ کیا کہیں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے؟ آخر یہ سب کر کیا رہا ہے؟ میں کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے کلاک کی طرف دیکھا، 12 بجنے میں صرف 15 منٹ باقی تھے۔ یہی 15 منٹ تھے جس میں نے فیصلہ کرنا تھا کہ میں کیا کروں۔ اگر میں قبرستان جاؤں گی کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالے، اور اگر میں اس سے ملنے نہ جاؤں تو کہیں وہ ہمارا راشن نہ بند کر دے، پھر تو میرے سارے بہن بھائی بھوکے مر جائیں گے۔ ساری سوچیں ایک دم سے میرے دماغ میں امڑ رہی تھیں۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ہمت کر کے قبرستان ضرور جاؤں گی۔ آخر وہ جو بھی ہے مجھے اس کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اگر میں نے اس کا سامنا نہ کیا تو میرے دوسرے بہن بھائی بھوک سے مر جائیں گے، اور اماں، ان کا علاج بھی ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس طرح تو میری ماں کی جان بھی خطرے میں آ جائے گی۔ یہی تو ہم سب کا واحد سہارا تھی، ان کے ساتھ ہماری زندگی کی سانسیں چل رہی تھیں۔ میں ان کو کسی بھی طرح کھونا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی میں نے خود کو ہمت دی اور دبے پاؤں کمرے سے نکل کر راہداری تک پہنچ گئی۔ آیا جی اور زلیخا اماں بالکل گہری نیند سو رہی تھیں۔ میں نے یہ موقع غنیمت سمجھا، دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ ڈر اور خوف کی ایک لہر تھی جو میرے پورے وجود میں دوڑ رہی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے کرنٹ کے جھٹکے لگ رہے ہوں۔ جیسے ہی میں قبرستان پہنچی، مجھے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میں جب وہاں پہنچ ہی گئی تھی تو میں ایسے لوٹنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ آج میں سب معلوم کر کے ہی چھوڑوں گی کہ آج تک میری مدد کون کرتا رہا ہے، اور عائزہ اور عفان کو میرے پاس چھوڑنے کا کیا مقصد تھا۔ جیسے ہی میں تھوڑی آگے گئی تو مجھے پیپل کا درخت نظر آیا۔ پھر مجھے یاد آ گیا کہ اس نے کہا تھا کہ پیپل کے درخت کے نیچے میں اس سے ملوں گی۔ میں اس پیپل کے درخت کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ہر طرف سے عجیب سی آوازیں محسوس ہو رہی تھیں۔ کچھ رات کی خاموشی کی وجہ سے وہ آوازیں خوف کا سکوت توڑ رہی تھیں۔ تبھی مجھے پیچھے سے آواز آئی، آ گئی ہو دانیہ؟ میں یہ بات سن کر ہڑبڑا کر ایک دم سے پیچھے ہٹی، لیکن جیسے ہی میں نے بولنے والے کے چہرے کی طرف دیکھا تو میرے تو اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ وہ کوئی انسان نہیں تھا، لیکن انسانی شکل میں تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا، سب سے پہلے تو تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے ہمارے بچوں کو اپنے پاس رکھا اور ان کا اتنا خیال رکھا۔ تبھی میں بولی کہ آپ کون ہو اور اس طرح ہماری مدد کیوں کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک جن زادہ ہوں۔ میں نے تمہیں سڑک پر دیکھا تھا جب تم صرف 1 سال کی تھی، اور ابراہیم صاحب تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے تھے۔ تب سے انہوں نے تمہاری پرورش شروع کی۔ تمہیں تمہاری سوتیلی ماں سڑک پر چھوڑ کر چلی گئی تھی کیونکہ تمہارے باپ کی موت ہو گئی تھی،
اور تمہاری سگی ماں تمہاری پیدائش پر ہی وفات پا گئی تھی۔ میں نے یہ ساری معلومات تب ہی لی تھی جب تم لاوارثوں کی طرح سڑک پر روتی پھر رہی تھی اور تمہیں ابراہیم اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا تھا۔ اس وقت سے ہی میں تمہارے ساتھ رہتا تھا، لیکن تمہیں محسوس نہیں ہوتا تھا۔ پھر اچانک سے ہمارے گھر پر جو کوکاف میں ہے اس پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے بھائی اور بھابھی کو ایک خوفناک جن نے قید کر لیا تھا اور وہ ابھی تک اس بھیانک جن کی قید میں ہی ہے، اور وہ بھیانک جن میرے بھائی کے دونوں بچوں کو بھی مار ڈالنا چاہتا تھا۔ تبھی مجھے ابراہیم صاحب کا خیال آیا، جو کہ بہت سے بچوں کو سہارا دیتے تھے، لیکن انسانی دنیا میں آتے ہی مجھے پتا چلا کہ ابراہیم صاحب تو وفات پا چکے ہیں، کیونکہ اس وقت میں اپنے گھر کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے اپنی دنیا میں واپس چلا گیا تھا۔ مجھے اب اپنے ان دونوں بچوں کو محفوظ جگہ پر رکھنا تھا تاکہ اس ظالم جن کو ان دونوں کے بارے میں معلوم نہ ہو سکے۔ اسی لیے میں نے انہیں تم سے ملا دیا اور انہیں تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، اور میں تم سے بچپن سے محبت کرتا رہا ہوں، اور مجھے اپنی محبت پر مکمل یقین تھا کہ تم ان بچوں کا بہت خیال رکھو گی۔ تمہیں عائزہ عفان کو 10 سال تک اپنے ساتھ ہی رکھنا ہوگا، کیونکہ اس ظالم جن کا جادو اس وقت تک ہی میرے بھائی بھابھی اور ان کے بچوں پر چل سکتا ہے، جب تک کہ وہ 10 سال کے نہ ہو جائیں۔ جیسے ہی وہ 10 سال کے ہوں گے، اس کا کوئی بھی جادو ان پر عمل نہیں کرے گا۔ صرف کچھ سال تک تمہیں ان کی حفاظت کرنا ہوگی۔ اس کے بعد میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تمہیں ساری عمر یتیم خانے کو چلانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے اس وقت اس جن زادے سے وعدہ کر لیا کہ میں ان بچوں کا پورا خیال رکھوں گی، لیکن آج مجھے اپنی زندگی کا نیا راز کھلنے پر ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے تو میں یہی سوچتی تھی کہ شاید میرے سگے ماں باپ مجھے جان بوجھ کر سڑک کنارے پر چھوڑ گئے تھے، لیکن پھر جیسے ہی اس جن زادے نے انکشاف کیا کہ اس نے سارا آنکھوں دیکھا حال دیکھا تھا کہ میری سوتیلی ماں مجھے چھوڑ کر گئی تھی، اور میری ماں تو میری پیدائش پر ہی فوت ہو گئی تھی، اور باپ ایکسیڈنٹ میں وفات پا گیا تھا۔ ویسے بھی اب تو میرے باپ ابراہیم ابو ہی تھے، انہوں نے ہی مجھے پال پوس کر بڑا کیا، اور میری ماں زلیخا اماں تھی۔ لیکن مجھے اس بات سے پریشانی بھی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ جن زادہ کہہ رہا تھا کہ وہ بچپن سے مجھ پر عاشق ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا وہ جن زادہ عائزہ اور عفان کا چچا تھا، لیکن میں مطمئن تھی، کیونکہ اس کے چھوٹے سے کام کی وجہ سے میرے سارے کام بہتر ہوتے جا رہے تھے۔ ویسے بھی مجھے عائزہ اور عفان سے کوئی بھی خطرہ نہیں تھا۔ اس کے بعد 4 سال تک وہ دونوں بچے اسی یتیم خانے میں رہے، اور کسی کو بھی ان کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہوا، اور نہ ہی میں نے کسی سے اس بارے میں ذکر کیا کہ یہ انسان کے بچے نہیں بلکہ جنات کے بچے ہیں۔ جیسے ہی وہ 10 سال کے ہوئے، مجھے پھر سے وہ پرچی ملی کہ آج عائزہ اور عفان کو میں جناتی دنیا میں واپس لے جاؤں گا، کیونکہ ان دونوں کے ماں باپ اس ظالم جن سے آزاد ہو چکے ہیں۔ اب یہ دونوں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں گے۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی، لیکن مجھے عائزہ اور عفان کے جانے کا دکھ بھی تھا، کیونکہ میں ان دونوں کی عادی ہو چکی تھی، لیکن میں ان کو ان کے ماں باپ سے جدا تو نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے رات کے اندھیرے میں ہی وہ جن زادہ آیا۔ عائزہ اور عفان اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا، بولا کہ میں بہت جلد واپس آؤں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں بہت حیران ہو گئی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے، میں اس واقعے کو بھول نہ سکی۔ آیا جی اور اماں زلیخا مجھ سے بار بار پوچھتی کہ عائزہ اور عفان کہاں چلے گئے۔ تب میں نے جواب دیا کہ ان دونوں کے ماں باپ کا پتہ چل گیا تھا، اس لیے رات کو وہ آئے تھے اور انہیں لے گئے۔ انہیں میری بات پر مکمل یقین تھا۔ کچھ ہی دن گزرے کہ وہ جن زادہ انسانی شکل میں اپنے بھائی اور بھابھی کو لے کر اماں زلیخا کے پاس آیا اور میرا ہاتھ مانگا۔ اماں زلیخا کو یہ رشتہ اچھا لگا، انہوں نے ہاں کر دی۔ پھر میری اس جن زادے عمیر کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اب وہ میرے ساتھ ایک انسانی روپ میں اسی یتیم خانے میں رہتا ہے، اور اب وہی اس یتیم خانے کو چلا رہا ہے۔ اب بھی بہت سے بچے اس یتیم خانے میں پرورش پا رہے ہیں۔ میں عمیر کے ساتھ بہت خوش ہوں، کیونکہ میں نے کسی کو بھی یہ نہیں بتایا کہ وہ ایک جن زادہ ہے، لیکن یہ بات میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ شاید اگر کوئی انسان ہوتا تو مجھے اتنا خوش نہ رکھ پاتا جتنا عمیر مجھے خوش رکھتا ہے۔ میرے ساتھ ساتھ اس نے میرے ابو ابراہیم کے
اس یتیم خانے کے بچوں کا بھی بہت خیال رکھا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، میں نے اس جن زادے سے شادی کر کے کچھ غلط تو نہیں کیا، اور میں نے ان بچوں کو اپنے پاس رکھ کر کچھ غلط تو نہیں کیا، کیونکہ کبھی کبھی میرے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ شاید میں نے یہ سب کچھ انسانیت کے خلاف کیا ہو۔ ایک عجیب سی خلش میرے دل میں باقی ہے۔ میں آپ کی رائے کے منتظر رہوں گی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔